مرحبا رمضان مرحبا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو بیچارے صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا پروردگار خدا ہے ناحق اپنے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک کو دوسرے سے دور نہ کرتا رہتا تو گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوس کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کب کے ڈھا دیے گئے ہوتے۔
اور جو شخص خدا کی مدد کرے گا خدا بھی اس کی مدد ضرور کرے گا۔ بے شک خدا ضرور زبردست غالب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روح زمین پر قابو دے دیں تو بھی یہ لوگ پابندی سے نمازیں ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، اور یوں تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں سیدہ ہرا شیرازی۔ آج ایک اور پروگرام کے ساتھ سچ ٹی وی پہ مرحبا سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک اپنی پوری رونق کے ساتھ رواں دواں ہے، ایک خوبصورت ماحول ہے، چاروں طرف عبادتیں ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا کہ پروردگار اس مہینے کے صدقے میں ان عبادتوں کے طفیل ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور پوری دنیا کو اور پوری عالم انسانیت کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اسلام یقیناً ایک کامل دین ہے، ایک مکمل دین ہے، جس نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایات اور رہنما اصول متعین فرمائے ہیں۔ انسانی رشتے ہوں، سماجی طبقات ہوں، نظام مملکت ہو، غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں اسلام کی تعلیمات میں ہدایات موجود نہ ہوں۔ ایک مملکت میں رہنے والی رعایا کس طریقے سے بیہیو کرے، اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح رعایا کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک حاکم کی کیا ذمہ داری ہے، ایک بہت ہی اہم ترین موضوع کہ ایک اسلامی مملکت میں حاکم کی ذمہ داری کیا ہے اور اسے کس طرح اپنی رعایا کا خیال کرنا ہے، اس کے متعلق بھی قرآن کریم نے اور اسلامی تعلیمات میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ جہاں حکمران کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہیں پر رعایا کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ انہیں کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اور جب حکمران اور رعایا دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائے تو معاشرے میں ایک امبیلنس، ایک غیر متوازن صورت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں تمام ہی معاشرے کے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ عدل و انصاف وہ بنیادی کلید ہے کہ جس پر معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان زبان زد عام ہے کہ مملکت کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کو اس کے جائز حقوق فراہم کیے جائیں۔ آج کے ہم اس پروگرام میں اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں علماء کے ساتھ انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو کریں گے کہ اسلامی نظام حکومت میں حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ ذمہ داریوں کو کس طرح سے ادا کر سکتا ہے۔ یقیناً اس تصویر کا دوسرا پہلو یہ بھی سامنے آئے گا کہ اس مملکت کی جو رعایا ہے اس کو کس طریقے سے اپنے حکمران کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ اس موجودہ صورتحال میں جہاں حکمرانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہاں رعایا پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور انہیں بھی وہ ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اس عنوان پر، اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر بہت معزز شخصیات موجود ہیں، اور میں ہمیشہ کی طرح ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں۔ تعارف کرواتے چلوں، بہت ہی ایک پیاری شخصیت، ایک بہت ہی کم عمری میں نام بنانے والے اور مدلل گفتگو کرنے والے ہمارے بہت ہی پیارے دوست مولانا سید فرمان علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تشریف آوری کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ایک اور معزز شخصیت جن کو آپ اکثر سچ ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، پورا سال وہ ہمارے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی محترم مولانا مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما
اس سال کی سچ ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. ویسے ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل ایک حصہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں تو ماحول میں چار چاند لگ جاتے ہیں. بہت معزز شخصیت ہمارے بہت پیارے نعت خواں جناب عزیز الدین خاکی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, رمضان کی بہت بہت مبارکباد. ان کے ساتھ تشریف فرما جن کی تلاوت سے ظاہر ہے کہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے بہت ہی پیارے قاری فیصل محمود وڑائی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ قاری صاحب. اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ایک اور بہت ہی خوبصورت آواز نعت خواں ہمارے سال ہا سال سے ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں, محمد شکیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا سیگمنٹ جو کچن کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور کچن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شیف سبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جی. آپ کا بھی ٹھیک ہیں, آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جن کا تعاون ہے ظاہر ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرنا ضرور ہم پر واجب ہے. ہم بہت شکر گزار حبیب آئل مل, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے, ملکہ فوڈز, کچھ نیا پکاؤ, کمانڈر بلڈرز, عمار رائل سٹی اور اسی کے ساتھ ساتھ کاروان امیر حمزہ. ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں پروردگار ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عمل خیر کی بہترین اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے. جی ہیرا, کیسی ہیں آپ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر. بسم اللہ. پروردگار عالم کی جانب سے رحمت و برکت و فضیلت و رفعت و عظمتوں کا یہ مہینہ ہمیں ملا ہے اور ہم اس مہینے کو ہمیشہ سے ایک منفرد انداز سے مناتے بھی ہیں اور دسترخوان بھی سجاتے ہیں. تو ہم سبین کی جانب میرے خیال سے چلیں گے پہلے کہ ہم سبین سے پوچھیں کہ آج سچ ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے دسترخوان پر کیا سجایا جا رہا ہے, سبین کی جانب سے کیا بن رہا ہے؟ بہت شکریہ. ہمارے پاس جیسے کہ میں نے 2 ٹرانسمیشن میں آپ کو بتایا کہ ملکہ کی جو برانڈ ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں, مسالے جات جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ کریم مکھنی مسالہ ہے. کیا ہے؟ کریم مکھنی مسالہ. چکن مکھنی بنتی ہے جی, اس میں ہم کریم شامل کریں گے تو وہ کریم مکھنی مسالہ ہے. ٹھیک ہے, آپ تو مجھے لگ رہا ہے پورے رمضان میں سے سیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. میں آپ کو سکھا کے بھیجوں گی, بلکہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کو ایک سیگمنٹ یہاں پہ کروا دیں. بالکل کروا لیں آپ ایک سیگمنٹ وہاں پہ. اچھا, اس میں جو چیزیں ہم شامل کریں گے اس میں ہم فریش کریم شامل کریں گے. ٹھیک ہے, کوانٹٹی میں آپ کو بتا دوں گی. اور ساتھ میں ہم مکھن شامل کریں گے, دودھ شامل کریں گے, دہی شامل کریں گے, ہم اس کے اندر پیاز شامل کریں گے. تمام کوانٹٹی ہماری جو ریسیپی کارڈ ہے ہم اس میں بھی بتا سکتے ہیں. باقی یہ کہ جو ہمارے پاس ملکہ والوں کا جو مسالہ ہے اس کے اندر ساری انگریڈینٹس بھی موجود ہیں اور اس کی ریسیپی بھی موجود ہے اس کے اندر, تو یہ آپ بآسانی جو ہے اچھا سبھی سبین یہ پیاز لہسن ادرک یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں, لیکن اصل ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نہیں, میرے ہاتھ میں ہے, لیکن اسپیشلی ملکہ مسالے تھے. جی دیکھیں, مسالے جات جو ہوتے ہیں نا بیسکلی اس کے ایکول ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی اسپیشلٹی یہ ہے ملکہ فوڈ کی, ملکہ مسالے کی, کہ یہ اگر آپ کم زیادہ بھی کر دیتے ہیں نا تو وہ بیلنس رہتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے. اب دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ویسے تو وہاں پہ پکا رہی ہیں کچن میں, لیکن اصل کمال جو ہے وہ ملکہ فوڈز کا ہے. ایک دن میں پکاؤں گا تب بھی اتنا ہی مزے کا پکے گا. چلیں, میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ایک سیگمنٹ آپ سے کرواتے ہیں. ایک دن میں بھی پکاؤں گا, دیکھیے گا وہ بھی اتنا ہی مزے کا بنے گا. وہ کچھ نیا میں نے آپ سے اسی لیے کہا کہ آپ دل چھوٹا مت کریں کہ بیسک جو چیز ہوتی ہے مسالے جات کی لیول ہوتا ہے, کوانٹٹی اس کی ایکول ہونی چاہیے. اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کچھ اپ ڈاؤن بھی جیسے کہ آپ کریں گے, اپ ڈاؤن کر دیں تو اس کو مینیج کر لے گا وہ یہ مسالہ. زبردست زبردست زبردست. تو آج کچھ نیا پکاؤ میں کچھ نیا پک رہا ہے. کیا ہے؟ چکن مکھنی کریم. مکھنی کریم. اوکے جی, زبردست. اب کھائیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا, یہ تو ہم دونوں کو سیکھ ہی لینی چاہیے. ہاں, پورا وقت اسٹوڈیوز میں گزارنے کے بعد جب گھر جائے تو پھر وہ دیکھیں ان کا جو سلوگن ہے کہ کچھ نیا پکاؤ. مکھنی چکن تو ہم نے کھائی ہے, عموماً ہم کھاتے ہیں مکھنی چکن, لیکن یہ کہ اس میں ہم کریم شامل کریں گے اس لیے اس کا نام کریمی مکھنی چکن رکھا گیا. زبردست زبردست زبردست. چلیں جی, ادھر تو اب تیاری ہو رہی ہے دسترخوان کی, اور ہمارا سیگمنٹ ہے علم و عمل, جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام, اور تعارف ہم نے کروایا
اور اب بنا کسی تاخیر کے ہم بڑھیں گے مولانا فرمان علی صاحب کی طرف. اور جیسا کہ میں نے اعلان کیا کہ آج ہمارا موضوع ہے اسلامی مملکت میں حکمران کی ذمہ داریاں. ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی. انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس پر بھی بات ہو. پہلا سوال جو مولانا کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے ایک حکمران کی اہلیت کے کیا اصول متعین فرمائے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اہلیت ہو تو کوئی اس کرسی پہ جا کے بیٹھے, تو اہلیت کون طے کرے گا؟ اسلامی نظام میں ظاہر ہے کہ اسلامی طے کرے گا. کیا اصول ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جیسے کہ سوال بہت زیادہ واضح اور بہت زیادہ اہم ہے, اور یقیناً اگر یہ سوال لوگوں کے درمیان اس کا جواب جو ہے وہ واضح ہو جائے اور خود حاکم کی کرسی پر بیٹھنے والا اس سوال کو بہترین طریقے سے سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے, تو دنیا کا تقریباً نظام جو ہے وہ بدل کر رہ جائے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سنت اور سیرت انبیاء علیہم السلام ہمارے سامنے بہت زیادہ واضح ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو سر فہرست شخصیت ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی زندگی تمام عالم انسانیت کے لیے کرائٹیریا ہے. بالکل. اور اگر ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مکتب سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے تو یقیناً وہ اپنی زندگی کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک ایسا نظام رائج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو ظاہری طور پہ اس کے اعتبار سے الہی نہیں ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن کامیابی کے جو اصول ہیں وہ ختمی مرتبہ کی زندگی کے اندر آ کر سمو گئے ہیں. سبحان اللہ. اب جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اگر کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, مثلا ایک گارڈ ہے, اگر اب چونکہ بات اسلام کی ہے اور اسلامی اصولوں کی ہے کہ اسلام کے اندر حاکم کو کیسا ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے اگر خود حاکم ہی کی زندگی کے اندر مثلا اس کا قد جتنا بھی ہے 5 فٹ کا یا 6 فٹ کا قد ہے, اگر اس نے اپنے اس قد کے اندر اسلامی زندگی کو نافذ کر لیا, اسلامی اصولوں کو نافذ کر لیا, مثلا مختصر اگر کیا جائے تو اسلامی اصولوں کے اندر 2 اصول ہمیں بہت زیادہ واضح نظر آتے ہیں, ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد. جی بالکل. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. تو ہر وہ انسان کے جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو مینیج کر لیتا ہے تو وہ یقیناً وہ کامیابی کے منزلوں کو پا لیتا ہے. بے شک بے شک. تو جو انسان اپنے نفس پر حاکم بننے کے قابل بن جاتا ہے, واہ, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مملکت کے لیے بھی حکمران کی حیثیت رکھتا ہے. واہ واہ. جو انسان اپنی نفس کے اندر جو ہے وہ نظام اسلامی کو قائم کرنے کے قابل بن جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق کی جانب لپکا تو بندوں کے حقوق رہ گئے, یا بندوں کے حقوق میں لگا تو کبھی نماز قضا ہو گئی تو کبھی روزہ رہ گیا, یا کبھی زکوٰۃ سے منحرف ہو گیا, یا کبھی خمس جو ہے اس کے ہاتھ سے فنا ہو گیا. تو جو انسان اسلامی قوانین کو اپنے ایک چھوٹے سے قد کے اندر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے, اچھا اس کے لیے سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ اسے اسلامی قوانین معلوم ہو. جی ہاں. کیونکہ جسے معلوم ہوگا تو وہی اپلائزیشن کرے گا, جسے معلوم ہی نہیں ہو اپلائزیشن کہاں سے کرے گا. بالکل. تو سب سے پہلے حاکم بننے کے لیے وہ شخص کہ جسے حاکم بننے کا شوق ہے, یا جس شخص کو دیکھا جائے کہ یہ اہلیت رکھتا ہی نہیں رکھتا, سب سے پہلے اسے اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے اسلامی قوانین معلوم ہیں بھی یا نہیں ہیں. صحیح. اگر اسے اسلامی قوانین معلوم ہیں کہ اسلامی قوانین کے اندر ہمارے جو گزشتہ حاکم گزرے, اچھا حاکم 2 قسم کے ہیں. ایک حاکم وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے حکمران بنا کر بندوں پر نازل کیا, مثلا جناب حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت خاتم تک. ٹھیک. انہیں دنیا والوں نے نہیں بنایا, انہیں پروردگار عالم نے بنایا, اور خدا نے بھیجا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا ہر عمل ہمارے لیے سیرت ہے. بالکل. اور دوسرے حاکم وہ ہیں کہ جنہیں ہم ووٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ بناتے ہیں. بالکل. تو اگر جنہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے ان کی سیرت, ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کا نظام زندگی ایسے شخص میں پایا جاتا ہے کہ جنہیں بندے بنا رہے ہیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حاکم بننے کے قابل ہے. سبحان اللہ. اور اگر اس شخص کے اندر وہ سیرت, وہ کردار, وہ عمل, وہ اخلاق نہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حاکم بننے کے قابل نہیں ہے. سبحان اللہ. بڑی بڑی اچھی بات. یعنی کہ ایک حکمران کو ان ہستیوں کے آئینے میں دیکھ لیا جائے, جو اس سے جتنا مشابہ ہو وہ اتنی اہلیت رکھتا ہے. تو یہ بڑا اہم سوال ہے. جو ہے وہ دلیل انداز سے مولانا سید فرمان علی صاحب نے اس بات کو بیان کیا کہ بے شک
ایک حاکم کے اندر جو ہے جن ہستیوں کی ہم پیروی کرنے والے ہیں ان کے بتائے ہوئے قوانین، ان کے بتائے ہوئے اصول، ان کا بتایا ہوا طریقہ و سلیقہ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو یقیناً وہی بہترین ایک حکمران ثابت ہو سکتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ناظرین۔ جن ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمیں کائنات کے ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہر شعبے کے متعلق ہمیں باور کراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کائنات کے ہر موضوع پر گفتگو کی۔ میں سوال کو لے کر جانا چاہتی ہوں جناب عزت مآب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب کی جانب۔ جیسے کہ مفتی صاحب آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی کائنات کے اجزائے ترکیبی پر بھی گفتگو کی۔ کائنات میں پہلی مرتبہ کائنات کے اجزائے ترکیبی پر خطبہ دیا گیا مولا کائنات کی جانب سے کہ سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا۔ مولا نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی رعایا کو کیسا ہونا چاہیے، ریاست کیسی ہونی چاہیے، حکمران کے فرائض۔ ابھی اہلیت آپ کو مولانا صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، لیکن میں چاہوں گی کہ حکمران کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ رعایا پر بھی دین کی جانب سے کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے یہ سوال قائم کر کے آپ نے اس عنوان کو بیلنس کر دیا ہے کہ ہماری توجہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری کی طرف تو جاتی ہے، رعایا کی کیا ذمہ داری ہے اس طرف نہیں جاتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی ایک آیت سے کرتا ہوں جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رعایا کی کیا ذمہ داری ہے اور حکمرانوں کی کیا ہے، اور دونوں کس رویے کے ہوں گے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا تمہارے اوپر جو بھی مصائب آتے ہیں اور جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر اللہ کا انعام یہ بھی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں تمہیں معاف بھی فرما دیتا ہے، ہر چیز کا فوراً حساب نہیں لیتا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر حکمران ایسے ہی ہوں گے جیسے اس کے سامنے رعایا ہوگی یا رعایا کے اعمال ہوں گے۔ جس طرح ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران بھی ہوں گے۔ جہاں ہم حکمرانوں کی ذمہ داریوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں یا رعایا رات دن حکمرانوں کو کوستی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دے، تو جہاں تک حکمران کی بات ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر بہت بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا اس کی اپنی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جب تک رعایا اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرے گی، ایک طرف سے یعنی یک طرفہ کوئی بھی اپنا کام کرتا رہے تو نتائج اچھے سامنے نہیں آتے۔ بہت ہی مشہور مولا علی کا قول آپ کے سامنے موجود ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ سے جب یہ اعتراض کیا گیا آپ کے دور خلافت میں کہ آپ سے پچھلے جو حکمران یعنی خلافت راشدہ کا دور گزرا تو اس میں اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے، اس میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں نہیں تھیں، آپ کے دور میں اتنے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں؟ تو آپ نے بہت ہی شاندار جواب دیا تھا جو ہمارے اس سوال سے بالکل مطابقت رکھتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس دور کی جو رعایا تھی وہ ہم جیسے لوگ تھے، اور اس دور کی جو رعایا ہے وہ آپ جیسے لوگ ہیں، یعنی آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ رعایا کا بھی پورا اس میں تعلق ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس سے یہ ہمیں سوال بہت اچھی طرح اس کا جواب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران ایسے لوگ ہوں جو تم میں سے اچھے لوگ ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے جو سخی لوگ ہیں مالدار، وہ مالدار جو لوگ ہیں طبقہ ہے وہ سخاوت کرنے والے ہو جائیں، اور تمہارے جو باہمی معاملات ہیں وہ مشاورت کے ذریعے حل ہوتے ہوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے زمین کے نیچے جانے سے۔ اور پھر اسی کا عکس بھی فرما دیا کہ اگر تمہارے برے لوگ حکمران بن جائیں اور تمہارا مالدار طبقہ جو ہے وہ بخیل بن جائے، اور تمہارے معاملات مشاورت کے بجائے انتشار کا بھی شکار ہوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، تو فرمایا پھر تمہارا زمین کے نیچے جانا بہتر ہوگا زمین کے اوپر رہنے سے۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں ایک بات بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے، جہاں آپ علیہ السلام نے اچھے حکمرانوں کی بات کی ہے وہیں آپ علیہ السلام نے اچھی رعایا کی بھی بات کی۔
فرمایا کہ تمہارا جو مالدار طبقہ ہے اس کے اندر سخاوت جیسا جذبہ ہونا چاہیے. اب اس کا تعلق رعایا کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ XYZ بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی قانون ہمارے ہاں بن جاتا ہے تو قانون پر عمل درآمد کرانا حاکم کا کام ہے, لیکن عمل کرنا کس کا کام ہوگا؟ عمل کرنا رعایا کا کام ہوگا. اب اگر رعایا خود ہی اس کے اوپر عمل نہیں کرتی ہے اور دیانتداری کے ساتھ ان قانون کو فالو نہیں کرتی ہے, اس کے نتائج قطعاً اچھے نہیں نکل سکتے ہیں. ابھی یہ حکومت نے ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال کے لیے ظاہر انہوں نے قانون بنایا ہے, گزارش کی ہے اور عوام ساتھ نہیں دیتے. اچھا پھر اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی قانون توڑ رہا ہوتا ہے اور سرکاری اہلکار اس کو کہتے تم اندر جاؤ, تو میڈیا اس آدمی کو مظلوم بنا دیتا ہے, سرکاری اہلکاروں کو ظالم بنا دیتا ہے. یہ بھی ایک بڑی پرابلمیٹک صورتحال ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ اس صورتحال میں عوام کا تعاون جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جی ہاں, عوام کا صرف تعاون میں نہیں کہوں گا, اگر عوام سمجھدار ہے تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے. بالکل, تعاون ایک الگ چیز ہے, اضافی چیز ہے, ذمہ داری الگ چیز ہے. ذمہ داری جو آپ کے اوپر عائد کر دی گئی ہے اس کو تو پورا کرنا آپ پر فرض ہے. اگر آپ اپنے فرض کو نہیں نبھائیں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بھی نہیں ہیں, آپ اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. قرآن پاک میں آیا نا, حدیث پاک کے اندر آیا نا, کلکم راعٍ کلکم مسئول. فرمایا تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار بھی ہے, اس کی کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے, اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. مثال کے طور پر ایک حاکم ہے, اس کی ذمہ داریاں تو بہت ہیں, وہ پوری رعایا کے حوالے سے ذمہ دار ہے, اس سے پوچھا جائے گا. لیکن رعایا کی حیثیت سے ہم میں سے ہر اچھے شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی ریاست کے قوانین کا احترام کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو اصول اور ضوابط دے دیے گئے اس پر ہم عمل کریں اور اچھے شہری بن کر ہم دکھائیں. بڑی اچھی بات کی ہے مولانا نے, اور ابھی آپ کی بات قطع کلامی ہو گئی, معذرت چاہتے ہیں. ابھی اسی پہ بات مزید ذہن میں سوالات آ رہے ہیں, اور یعنی حکمرانوں کے جو ان کے اصول اور ان کے جو یعنی کہتے ہیں فرائض ہیں, اس کے ساتھ اس وقت رعایا کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, اور ہم اس کے اوپر دونوں آپ صاحبان سے جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہیں, میرے بہت پسندیدہ, اور محمد شکیل بھائی ہمارے. آپ نے ان کو کتنی دفعہ سنا ہے؟ ابھی تک عزیز الدین خاکی صاحب کی آواز میرا خیال ہے براہ راست ہرا نے جو ہے وہ نہیں سنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ خاکی صاحب کی آواز کو ہم اپنی نشریات میں شامل کریں, اپنی سحری ٹرانسمیشن میں شامل کریں. اور آپ کے لیے بہت سارے لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ جی خاکی صاحب جو ہیں ان کا کلام پڑھنے کا انداز بڑا زبردست کلاسیکل انداز, یہ جو نیا ایک ٹرینڈ آیا ہے اس سے ہٹ کے ہمیں جو ہے وہ اساتذہ یاد آ جاتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں, اور ایک سما بن جاتا ہے جب آپ نعت رسول پڑھتے ہیں, اس کے تمام تقاضوں کو ذہن میں رکھ کے آپ ادا کرتے ہیں نعت. اچھا, میں نے اس نشست پہ بیٹھ کے سنا ہے ان کو, آج یہاں بیٹھ کے جو ہے میں سنوں گی تو اس کی بات الگ ہوگی. ماشاءاللہ, کیا کہنے, ماشاءاللہ. اصل میں جس انداز سے نعت پڑھتا ہوں وہ اس کو کہتے ہیں روایتی انداز. جی ہاں, اور روایتی انداز سے نعت پڑھنے کو ہم اگر کہیں تو وہ باادب انداز کہلاتا ہے. باادب انداز, مقصد یہ. تو چونکہ پروگرام کا آغاز بھی ہوا ہے تو میں چاہوں گا حمد کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے نا. یا خدا خالق جہاں تو ہے, یا خدا خالق جہاں کل جہاں ہے مثال یک قطرہ,
کل جہاں ہے مثال یک قطرہ، صرف ایک بحر بے کراں تو ہے، صرف ایک بحر تیرے حلقہ بگوش، سارے عالم ہے تیرے حلقہ بگوش، کہ شہنشاہ ہر زمان تو ہے، کہ شہنشاہ ہر زمان تو ہے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ بڑی اچھی گفتگو جاری ہے اور ابھی اسی عنوان پر بات مزید ہوگی، جیسا کہ وسیم بھائی نے ارشاد فرمایا کہ رعایا کی ذمہ داری سے اگر میں بات کو جوڑتا ہوں فرمان بھائی کی طرف آتے ہوئے کہ ہم رہتے ہیں ایک جمہوری نظام میں، اور جمہوریت کی جو ابتدا ہے وہ شروع ہوتی ہے ووٹ سے۔ ووٹ رعایا یعنی عوام دے گی اور وہ حاکم کو منتخب کرے گی۔ جو پہلا سوال میں نے آپ سے کیا تھا وہ اہلیت کے مطابق تھا، تو آپ نے کہا جی حکمران جو ہو اس کو کم سے کم اسلامی قوانین کا پتہ ہو۔ ہمارے ہاں رعایا ووٹ ڈال کے اپنا حاکم چنتی ہے، تو کیا یہ عوام کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے بھی یہ معلوم ہو کہ جی اسلامی اصول یہ ہیں اور ان کی اہلیت رکھنے والا شخص یہ ہے جسے ہمیں ووٹ دینا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی ایک مثال ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، یا صرف اس سے ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ اگر آپ نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے، معاشرے میں سفر کرنا ہے، علاقے میں سفر کرنا ہے، شہروں میں سفر کرنا ہے، ملکوں میں سفر کرنا ہے، اور اگر آپ ٹریفک قوانین سے واقف نہیں ہیں اور آپ گاڑی لے کر جائیں اور روڈ پر نکل جائیں، واہ واہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ آپ کو قوانین معلوم نہیں ہیں تو کبھی آپ اس گاڑی کو دائیں سے گھمائیں گے، کبھی سگنل بھی توڑیں گے، اور جو جتنے قوانین اس میں آتے ہیں ان تمام قوانین جب آپ کو معلوم نہیں، اس کا معنی یہ کہ آپ صحیح طریقے سے گاڑی کو نہیں چلائیں گے۔ اور جب آپ قوانین آپ کو معلوم نہیں ہیں اور آپ صحیح گاڑی نہیں چلائیں گے تو آپ صرف خود پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ جو ایک نظام ہے ٹریفک قوانین کا، آپ کی کم علمی کی وجہ سے کم عملی ہوگی، اور اس کم عملی کی وجہ سے سارے کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، اور اس سے صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی نقصان ہوگا، اجتماعی نقصان ہوگا۔ بلکہ دائیں چلنے والا جو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو دائیں مڑنا ہے اور آپ نے انڈیکیٹر دے دیا بائیں کا، اور پیچھے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ بائیں کا انڈیکیٹر ہے تو آپ کے دائیں طرف آئے گا اور آپ دائیں طرف مڑ گئے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ پیچھے آنے والا بھی پریشان ہے بالکل، اور آپ بھی پریشان ہو گئے۔ اسی طریقے سے انسان جب کسی کو اپنا حاکم چنتا ہے تو جس انسان کو یہی نہیں معلوم، مثلا ظاہری اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون انسان ہمارے مطلب کا ہے، مثلا اگر سندھی ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کون ہے، اگر کسی اور جماعت کا وہ دیکھ رہے اس جماعت کا کون ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آیا کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اہلیت یہ رکھتا ہے کہ اس کو اس منصب پہ بٹھایا جائے، تاکہ وہ اہلیت لے کر بیٹھنے والا یہ نہ دیکھے کہ نیچے والے کس مذہب اور کس مسلک کا تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ سب خدا کے بندے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے عدل کے نظام کو قائم کرنا ایک حاکم کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے عدل کے نظام کو قائم کرنا، مثلا ایک چھوٹی سی مثال، خدا نے اسلام بنایا اور کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے مذاہب کے میں سے جو ہے اسلام کو پسند کیا۔ اب خدا نے کہا کہ نماز پڑھو، خدا نے کہا کہ رمضان آئے تو روزہ رکھو۔ اب خدا نے تو ایک نظام بنا دیا، لیکن اب بندہ روزہ نہ رکھے اور بوتل لے کے اور ایک پیزا لے کے جائے اور رمضان میں روڈوں پہ گھومنا شروع کر دے، تو اب اس میں خدا کا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خدا نے کہا کہ نماز پڑھو، اب ایک مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، انسان اپنے گھر میں سوتا رہے یا دنیا کے کسی اور کام میں لگ جائے، تو اس کا معنی ہے کہ نظام بنانے والا ایک شخص ہوتا ہے اور نظام کو فالو کرنے والا دوسرا شخص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے گھر کے اندر باپ گھر کے نظام کو بناتا ہے،
باپ کماتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور بچوں پر واجب ہوتا ہے، ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جو نظام باپ نے بنایا ہے اس کا ادب کریں، اس کی بات کو مانیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، مثلا خدا نے بہترین نظام بنایا اور اگر عوام بندے اس خدا کے بہترین نظام کو بہترین طریقے سے فالو کرنا شروع کرتے تو پھر انسان ابدیت کے معراج پہ پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اگر خدا تو بہترین نظام بنا دے، مثلا خدا نے یہ کہنا ہی ایک بات فضول ہے کہ اللہ نے بہترین نظام نہیں، خدا نے بہترین نظام بنایا، لیکن اس بہترین نظام بنانے کے باوجود بھی ہم اتنی مصیبت میں گرفتار ہیں، کیوں؟ جی ہاں، کہ اس نے تو بہترین نظام بنا دیا، اس نے کہا کہ دن کو جاگو اور رات کو سو، اب ہم رات کو جاگیں اور دن میں سونا شروع کر دیں تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت عبادت کرو، اپنے زندگی کے امور کو چند حصوں میں تقسیم کرو، جس میں عبادت کا حصہ بھی ہو، جس میں ریاضت کا حصہ بھی ہو، جس میں بندگان خدا کے حقوق کا حصہ بھی ہو، جس میں اللہ کے حقوق کا حصہ بھی ہو، بندوں کے حقوق کا حصہ بھی ہو، جس میں رزق حلال کمانے کا حصہ بھی ہو۔ لیکن اگر ہم کسی ایک خاص حصے کی طرف چپک جائیں، مثلا ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جو مسجد میں گھسے وہ مسجد میں رہ گئے، وہ مسجد سے باہر ہی نہیں نکلے، وہ بس چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ ہوتا رہے، بیگم گھر میں آٹے کا انتظار کرتی رہے، ماں گھر میں دودھ کا انتظار کرتی رہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، جو اس طرف آئے کہ بس معاشرے کے حقوق کی طرف رہنا ہے کہ بیگم کا یہ فون آیا کہ بھائی یہ لیتے چلے آئیے گا، تو دوسرا آگے دوبارہ اٹھا لیا، مثلا ادھر سے مسجد سے اللہ کی آواز آ رہی ہے کہ کبھی نماز کی طرف بھی آ جاؤ، صلاۃ کی طرف بھی آ جاؤ، حقوق اللہ کی طرف بھی آ جاؤ، تو ادھر کا فون تو سن رہے ہیں لیکن ادھر کا فون نہیں سن رہے، اور بعض ادھر کا فون سن رہے ہیں لیکن ادھر کا فون نہیں سن رہے۔ تو جب تک ہم دونوں کی کالوں کو ریسیو کرنا شروع کر دیں گے اور دونوں کو جو ہے وہ انسٹرکشن جو جہاں سے مل رہی ہے اس پہ عمل پیرا ہوں گے، تو دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خود بخود، یعنی کہ موضوع مختصر یہ کہ جب تک دونوں جگہ سے، مثلا پھول ہے اس میں خوشبو نہیں ہے تو پھول بیکار، خوشبو ہے اور پھول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھول بیکار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو پھول کے ساتھ خوشبو کا ہونا ضروری ہے اور خوشبو کے ساتھ پھول کا ہونا، تو حاکم کے ساتھ عوام کا تعاون اور عوام کے ساتھ حاکم کا تعاون، یہ دونوں بہترین طریقے سے گلشن بن جائے گا۔ کیا اچھی مثالیں، گفتگو جاری و ساری ہے، اور مولانا صاحب بار بار اس بات سے باور کرا رہے ہیں کہ متوازن دونوں چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں کی اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ کی جائے گی، اور دونوں نہایت ضروری ہیں، ہمارے دین نے دونوں کے لیے ہی پابند کیا ہے۔ اب جب ہم حالات حاضرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دین کی جانب جب بڑھتے ہیں، تو ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ حکمران کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ حاکم جو ہوتا ہے وہ انصاف کرتا ہے، اپنی مملکت میں رہنے والے ہر طبقے کے حقوق کا ضامن ہوتا ہے، ظلم و ستم اس کا شعار ہی نہیں ہوتا۔ اسلام نے ایک حاکم کے لیے بھی اصول و ضوابط متعین کیے۔ میں آؤں گی مفتی صاحب آپ کی جانب کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے، کہ اس وقت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں، کاروباری زندگی مفلوج ہے، ان حالات میں ایک حکمران کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میرے خیال سے اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو وبا پھیلی ہے اور جو مسائل ابھی پیدا ہو رہے ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حالات ہی ایسے ہیں، ہم اس کے آگے بے بس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ اصل میں ہمارے ہاں مزاج یہ ہے، ہمارے ہاں جو حکمران بنتے ہیں، کسی عہدے پر جاتے ہیں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے مزے لوٹنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنے لیے عیش و عشرت کا سامان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار ملے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ساری فیسلٹیز آ جائیں گی، اختیارات آ جائیں گے، اس کو ہم اپنے جو ہے مطلب کے لیے استعمال کریں گے اور اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے۔ ان کی نظر اس طرف نہیں ہوتی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جو بالکل سیریس کنڈیشن میں آ جائے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ حاکم ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے اندر قوت فیصلہ اور جس کے اندر تدبیر اور حکمت اور مدبرانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ وہ مشکلات سے گھبرانے والا نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اوپر اگر میں بات کروں تو ہمارے حکمران، اگر سابقہ حکمران، سابقہ سے میری مراد ہمارے اسلاف، 1400 سال پیچھے جو گزرے، اس دور کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں موازنہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اس دور کے حکمران سلطنت بھی کرتے تھے اور رعایا کے مسائل بھی حل کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جنگوں پر بھی جاتے تھے،
اور عبادت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، یعنی اتنے سارے کام وہ کرتے تھے، جبکہ اب کے دور کے جو حکمران ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے صرف مزے لوٹنا، بس کوئی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے آگے بے بس ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا حاکم تو حاکم کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ اس کا تو امتحان ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو اسے چاہیے اس کا تدارک کر کے دکھائے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اقتدار میں آتا ہے تو اس جذبے کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے، جب آتا ہی نہیں ہے تو کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ساری دنیا جانتی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت کیا مسائل تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو جائے، انتشار نہ پیدا ہو جائے، لوگوں میں گروہ بندی نہ ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ارتداد کی طرف چلے گئے، کفر کی طرف چلے گئے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلامی احکامات کو ماننا چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر خارجی اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا تھا، لشکر اسامہ جو کہلاتا ہے۔ اب اتنے سارے مسائل آپ کے سامنے، اندرونی طور پر بھی مسائل پیدا ہو گئے، خارجی اعتبار سے جو ہے دشمن بھی سرحدوں پر حملہ آور ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جب قائد وہ شخص ہوتا ہے، قائد کہلانے کا حقدار وہ ہوتا ہے کہ جب مشکل معاملات ہوں تو وہ قائدانہ صلاحیتیں بروئے کار لائے اور ان مسائل کا تدارک کرے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے لشکر بھی روانہ کیا، آپ نے جو ہے خارجی سطح کے معاملات کو بھی حل کیا، آپ نے جو اندرون خانہ ارتداد کا مسئلہ تھا، خانہ جنگی تھی، آپ نے اس کو بھی حل کیا، آپ نے خلافت کے مسئلے کو بھی حل کیا، اور 2 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے اسلامی ریاست کی اتنی مضبوط بنیاد کھڑی کر کے دکھائی کہ جس کی مثال اب قیامت تک لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے ہوا؟ یہ ایک قائد کی وجہ سے ہوا، ایک حاکم کی وجہ سے ہوا کہ جس نے اپنی صلاحیتیں ثابت کر کے دکھائی۔ ابھی موجودہ صورتحال میں ہمارے حکمران اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بے بس ہو گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ ذمہ داری کو کیسے پورا نہیں کیا کہ اگر میں نقطہ آغاز سے اس پر بات کروں کہ جیسے 26 فروری ہمارے ہاں پہلا کیس آتا ہے، یہاں پر 26 فروری پہلا کیس آتا ہے اور 2 مہینے پہلے اس وبا کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو اگر کوئی حاکم سمجھدار ہوتا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ 2 مہینے پہلے یہ ورک کر لیتا، اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، دنیا اس کے سامنے موجود ہے، اور جی ہاں تجربات تھے، مشاہدات تھے، اس کی پلاننگ اسی کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ یہ ناقص پالیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جاتا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آنے والے جو افراد تھے چند ہزار تھے، اگر میں یہ نہ کہوں چلو چند لاکھ تھے، تو ان چند لاکھ افراد کو سنبھالنا ممکن تھا، جبکہ ابھی 22 کروڑ عوام کے اندر اس مسئلے کو پیدا کر کے آپ کیسے سنبھالیں؟ بالکل صحیح، تو مشکل صورتحال پیدا ہوگی، لیکن یہ آپ کے اپنے غلط اقدامات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس وقت آپ اچھی پالیسی بنا لیتے، اس وقت سارے فلائٹ آپریشن کو روک لیتے، یا آنے والے لوگوں کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے، جو لوگ فلائٹ سے آ رہے تھے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، وہ اور یہ بات بھی طے ہے، کوئی بھی چیز کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی جب پہلے کے دور کی بات ہوئی تو اس سے ہم موازنہ کریں تو آج کل کی آسائشات اور اس پہ بہت فرق ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں جہاز سے سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ تو نہیں تھی، اور جیسا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی 15 جنوری کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا، تو 15 جنوری سے لے کے اور پھر 15 فروری اور پھر 26 تک اگر ہم صرف وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں تو شاید 10,000 12,000 15,000 20,000 لوگ ہوتے جن کو ہم آسانی سے کوارنٹائن کر دیتے۔ لیکن مفتی صاحب، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس وقت میں کچھ کارروائی ہو جائے اور اس وقت میں کچھ کام ہو جائے۔ جب ہم اس وبا کا شکار ہو گئے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اپنی اس حکمت عملی کی جانب جو ہے وہ نہ صرف پیش رفت نہیں کر رہے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو الزامات دے رہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ذمہ داری لینے کے بجائے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں۔ بس شاید یہ کسی ولی کی دعا ہے، کسی ولی کے موجودگی کا یہ ہم پر کرم ہے کہ پاکستان کی صورتحال بہرحال اس طرح سے ابتر نہیں ہے جس طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک میں، اگرچہ کہ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس پریشانی سے ساری دنیا کو نجات عطا فرمائے، جہاں کہیں پر بھی جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے پروردگار اسے اس سے صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ مزید اس عنوان پر گفتگو ہوگی، ذرا دیکھتے ہیں کہ جناب کچن میں کیا صورتحال ہے، اور مکھنی کا چکن، مکھنی کریم، اچھا مکھنی کریم جو ہے وہ کہاں تک پہنچی؟ کریم بھی ہے، مکھن لگانا کیسا ہے بھائی؟ جی اچھی بات ہے مکھن لگانا۔ کچن میں کہاں تک ڈش آپ کی حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر مکھن، ہمارے یہاں مکھن کا استعمال حکمرانوں میں بھی بہت ہے نا؟ کیا کہیں گے بھائی سبین، کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ جی بالکل عمران بھائی،
पहले मैंने इसमें टमाटर फ्राई किए थे। टमाटर फ्राई करने के बाद हमने इसको अलग से निकाल लिया था। 4 अदद हमने इसमें टमाटर जो थे वो फ्राई किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर हमने प्याज शामिल की थी, एक दरमियानी। तमाम मैंने जैसे पहले बताया कि रेसिपी जो है हमारी मलका फूड वालों ने इसके साथ दी हुई है, इसकी तरकीब भी दी है, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल की है, बोनलेस चिकन 1 किलो। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मखनी मसाला मलका फूड वालों का, ठीक है। ये आपने 1 किलो चिकन के अंदर, बोनलेस चिकन के अंदर शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से आप इसको फ्राई कर लें, ठीक है। फ्राई करने के बाद जो हमने टमाटर जो थे उसका पेस्ट जो बनाया था, टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही आसान है, मज़ेदार सी रेसिपी है। और क्योंकि मुझे इसलिए हंसी आ रही है, इमरान भाई जो है इतने गौर से सुन रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो है ना उनको सेगमेंट पे आना है। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें जब क्रीम शामिल करेंगे, बिल्कुल आखिर में मक्खन शामिल करेंगे हम, बिल्कुल जब प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे उस वक्त शामिल करेंगे, ठीक है। दूध शामिल करना है हमें इसमें आधा कप, और दही शामिल करनी है। ये तकरीबन कितनी देर में तैयार हो जाती है? इसमें बहुत आसानी से तकरीबन आपको 15 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। 15 मिनट? 15 मिनट, बशर्ते कि तमाम चीज़ें बेगम पहले तैयार करके दें। बेगम के लिए तो आसानी की है मलका फूड वालों ने जी। तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सहरी में ज़रा जल्दी होती है ना लोगों को जी, बिल्कुल दस्तरखान सजाने की। देखिए, चिकन जो है इसमें हम बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ज़्यादा आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसी जो दही के पानी में और जो हम टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं टमाटर के पानी में, वो वैसी गल जाएगी। और उसके अलावा जो मसाले हैं, हमें बजाय इसके कि हमें घर में तलाश करने पड़े, आपके लिए आसानी कर दी है मलका वालों ने, तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार। सबसे आसानी इमरान भाई के लिए की इस दफ़ा कि मसाला आप परचेज़ करें और फौरी तौर पर इसको ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी आज डिश खाने को मिलेगी मौलाना, इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खाना तैयार हो रहा है। और सबीन की एक बात बड़ी अच्छी है, ये हिफ़्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उनका बड़ा ख्याल रखती हैं। मैंने देखा है खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, अमूमन ख़वातीन का एक प्रॉब्लम ये भी होता है, वो हाथों का बहुत इस्तेमाल करती हैं खाने पीने की चीज़ों में। तो मेरी गुजारिश है कि जो अगर मुमकिन हो सके तो जो आप खाना पका रही हैं उसमें हाथ अगर कम लगाएं तो वो बहुत अच्छा है। ग्लव्स अगर पहन लें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त वैसे ही कहा जा रहा है कि हाथ जो हैं आपके उनका बार बार धुलना ज़रूरी है। तो जो खाना पकाया जाए उन चीज़ों को अगर आप हाथ कम से कम लगाएं जितना हो सके, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ को अपनी सेहत के साथ साथ पूरे घर की सेहत का जो है वो ख्याल करना होता है। एक चीज़ मैं एक और चीज़ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास ग्लव्स मौजूद नहीं है, जैसे आपने कहा हाथ धो के इस्तेमाल करें, इसी तरह जो हम सर को कवर करते हैं वो बेसिकली एहतरामन भी करते हैं, और उसके अलावा जो है खाने के अंदर बाल वगैरह ना जाएं, इसकी वजह से हम सर को ढांप ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बजाय इसके कि अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है, जैसे कि मैंने अभी अपने ग्लव्स ये चेंज किए, अच्छा। मैं दूसरे पहनूंगी, बता दूं तो आप अपना हैंड वॉश कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है ग्लव्स से। बेहतर है, सैनिटाइजर होने चाहिए हाथ में, बेहतर और अब वक्त हुआ है यहाँ पर कि हम कोई अच्छा सा कलाम जो है वो शामिल करें। हमारे साथ मोहम्मद शकील साहब मौजूद हैं, सना-ए-खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहम्मद शकील साहब कोई कलाम पेश कीजिएगा बारगाह अक़ीदत। इस दफ़ा की सहरी ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा शिरकत हो रही है। हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं, रमज़ान अल मुबारक की मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे ओ ना
پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مرحبا رمضان مرحبا رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا سحری میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، بات ہو رہی ہے حکمرانوں کی ذمہ داریوں پر، رعایا کی ذمہ داریوں پر، اور اسی سوال کو میں لے کر آؤں گی جناب عزت مواب مولانا سید فرمان علی صاحب کی جانب۔ مولانا صاحب فرمائیے گا کہ جیسے بھی ابھی میں نے مفتی صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، اس وقت پوری دنیا میں ایک کڑا وقت ہے، ایک مشکل کا وقت ہے، پوری دنیا وبا کی لپیٹ میں ہے، تو اس وقت جب کاروبار زندگی مفلوج ہے، رعایا کو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں ہے، تو اس وقت ان حالات میں ایک حاکم کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دین کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اصولوں میں ایک کلی جو ایک صفت جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور حاکم کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، جی، کیونکہ وہاں اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، کہ ہر انسان کو دور اندیش ہونا چاہیے۔ جی، مثلا ایک گھر کا نظام چلانے والا باپ، جی، وہ جو اپنی ایک قلیل آمدنی یا کثیر آمدنی کے اندر گھر کا نظام چلاتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں پر تعلیم کی مد میں اتنا بجٹ خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، کبھی اس پہ بھی بات ہم ضرور کریں گے کہ ایک باپ واقعاً کیا ذمہ داری ایک باپ کی ہوتی ہے۔ واہ، یہ بڑا اچھا موضوع ہے۔ کھانے کی مد میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، تو یقیناً اب بیماری جو ہے وہ بتا کے نہیں آتی، تو اس کے ذہن میں پہلے سے یہ موجود ہوتا ہے کہ اگر میرے بچے کبھی بیمار پڑ گئے تو میں اس کے لیے کیا کروں، تو اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بجٹ یا کوئی نہ کوئی پلاننگ جو ہے وہ پہلے سے تیار رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی مثال ہے۔ اسی طریقے سے ایک حاکم جو ہوتا ہے اسے دور اندیش ہونا چاہیے۔ جی، مثلا ہمارے یہاں تو ایک عمومی مثال ہے کہ ہر سال پتہ ہے کہ بھائی وہ جون جولائی میں بارش ہونی ہے، بارش ہونی ہے، بارش ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے جو نہ کبھی بند باندھا جائے گا، نہ اس سے کوئی پلاننگ کی جائے گی۔ وہ سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، جب وہ سیلاب آ جائے گا تو پھر سب جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل جائیں گے، پھر بند بھی باندھے جائیں گے، سب کچھ کیا جائے گا۔ کبھی پانی نہ ہونے کی پریشانی اور کبھی سیلاب کی پریشانی، زیادہ ہونے کی پریشانی۔ تو جس طریقے سے ایک باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اگر بیمار ہو گیا، مثلا مختلف قسم کے وائرل پھیلتے رہتے ہیں، کبھی نزلے کھانسی کا وائرل شروع ہو گیا، کبھی بخار کا وائرل شروع ہو گیا، کبھی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے ایک حاکم کو کم سے کم یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، جیسے گزشتہ آپ حکومتوں میں دیکھیں، آپ پہلے چلے جائیں تو پیدا ہوتی تھی، مثلا قحط سالی ہو جاتی تھی، جی، جی، تو
اب معلوم ہوتا تھا کہ اگر کبھی ہمارے ملک میں ہماری ریاست میں ایسی چیز ہو کہ قحط سالی ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، اور جو پہلے سے پلاننگ کرتے تھے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے تھے، اور جو پلاننگ نہیں کرتے تھے وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اب کوئی بھی وبا پوری دنیا کے اندر کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ایک دم سے ایک بیماری پھیلتی ہے، تو کم سے کم حاکم کو دور اندیش ہونا چاہیے کہ کبھی ہمارے ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوئی وبا، کوئی بیماری، مثلا جنگ کا موقع ہے، اب نہیں معلوم، پاکستان کی مثال آپ دیں، اب آپ کو معلوم تو نہیں ہے کہ انڈیا آپ کو کس وقت حملہ کرے گا، اب بولے بھائی کہ وہ بتا کے کرنا، بتاؤ گے تو پھر ہم پہلے اس وقت تیاری 1 گھنٹے پہلے بتا دینا تاکہ ہم تیاری شروع کر دیں۔ نہیں، آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا ہے تاکہ کبھی بھی وہ حملہ کرے تو آپ اس کے حملے سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی وبا، کوئی بھی پریشانی، اگر آپ اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں گے، پہلے سے پلاننگ کر کے رہیں گے، بیت المال کا جو سلسلہ ہے اس سے بہترین نظام بنا کے رکھیں گے، تو اس کا معنی ہے کہ جیسی وہ وبا یا مصیبت آپ پر اٹیک کرے گی تو آپ اس سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور اس کے لیے پھر پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ایک تو چیز کو بچا کے رکھ لینا اور پھر اس چیز کا صحیح استعمال۔ مثلا رومال تو ہے، لیکن اس رومال سے میں اپنا منہ یا ناک صاف کرنے کے بجائے اپنے پیروں کو صاف کرنا شروع کرتا ہوں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس رومال کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ بیت المال تو ہے، پیسہ تو بہت ہے، لیکن اگر اس کو صحیح استعمال نہیں ہوگا، اچھا ایک ہے دینے والا، دوسرے ہیں لینے والے۔ مثلا ہر انسان کا اگر نظام بنا دیا جائے کہ اگر 100 لوگ گھر کے اندر موجود ہیں اور مصیبت کا وقت آ گیا ہے تو 100 لوگوں کو 1 روپیہ تقسیم کیا جائے گا، لیکن اب لینے والے اگر ایک آدمی 1 کے بجائے 2 روپے لے لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ درہم ہو جائے گا۔ بس چلے 10 روپے ہی لے لیں، یہاں پہ ہمیں ہی مل جائے ہر شخص کا حصے کا، ہم ایک سوال بڑا اہم ہے، اور یہ چونکہ حکمران کی ذمہ داری کی طرف بات ہوئی اور دونوں علماء کرام نے اس کی طرف نشاندہی کر دی۔ مفتی وسیم صادق بندگی صاحب جو ہیں ان کو ہم نے راشن بانٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور یقیناً انہوں نے لوگوں میں بہت کار خیر انجام دیا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ نے اس دوران یہ بھی دیکھا ہوگا مولانا فرمان علی زیدی صاحب نے بھی بہت لوگوں میں راشن تقسیم کیا، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے کہ یہ لوگ نیکی کرتے بھی ہیں اور اس کو چھپاتے بھی ہیں، کیونکہ نیکی کو چھپانا سب سے بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں مفتی صاحب سے کے لیے یہی بات کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بہت اچھا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت میں جب آپ راشن بانٹ رہے تھے، جو یہ صورتحال ہے، حکمران کی ذمہ داریاں، رعایا کی ذمہ داری کی طرف جب ہم آتے ہیں، جیسا فرمایا کہ ایک ہی گھر کے لوگ یعنی کئی دفعہ آ کے اگر راشن لیتے ہیں، نتیجتاً کسی کا حق مارا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کو آپ کام کے لیے بلا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے اب مجھے کام کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے گھر میں راشن موجود ہے۔ ایک پہلو تو اچھا ہے کہ کار خیر انجام دیا جا رہا ہے، لیکن دوسرا یہ جو پہلو ہے اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، حالات حاضرہ کے اوپر بہت ہی زبردست آپ کا سوال ہے، اور اس میں 2-3 باتیں۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کی جائے تو اس کو اس انداز سے کیا جائے کہ اس میں نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ بالکل یہ پہلو بہت ہی زبردست ہے، لیکن اسلام میں کہیں کہیں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے، کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں دوسرے لوگوں کو اس نیکی کے جذبے پر ابھارنے کے لیے کچھ کام ان کے سامنے بھی کیے جائیں تاکہ وہ بھی دیکھ کر اس طرف جو ہے کار خیر میں آگے بڑھ سکیں۔ تو دونوں پہلو ہیں، تعلق اس کا انسان کی اپنی نیت سے ہے کہ آیا وہ دوسروں کو یہ جذبات دلانے کے لیے کر رہا ہے یا اپنی نمائش کے لیے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک تو اس سوال کا یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ لوگ 1 کے بجائے 2, 4, 10 جتنے بھی راشن یا جو بھی چیز ان کو جہاں سے مل سکتی ہے وہ لے رہے ہیں۔ پہلے تو میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یہ جو راشن تقسیم ہو رہا ہے، یہ راشن لینے کا حقدار وہ شخص ہے کہ جس کی ضرورت ہے۔ اگر بالفرض وہ ضرورت مند نہیں تھا تو اس نے راشن لے کر یہ ناجائز کام کیا۔ اچھا، جی ہاں، وہ راشن جو کہ ان لوگوں کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہے جو ضرورت مند ہے، ویسے کوئی جو ہے تحفے کے طور پر کسی کو خود سے دے رہا ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا۔ جو راشن ضرورت مند افراد کے لیے دیا جا رہا ہے یا جو فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے ضرورت مند افراد کے لیے دیا جا رہا ہے، اگر ایک شخص ضرورت مند نہیں ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے اور اس کے لیے استعمال کرنا۔ بہت اچھی بات ہے۔ صرف ایک آپ کی کیونکہ شرعی آپ نے بات کر دی ہے، میں فرمان بھائی سے بھی اس پر رائے لے لوں۔ فرمان بھائی، جو شرعی مسئلہ مفتی صاحب نے بتایا یہ آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل، یقیناً ایک چیز مختص کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ مثلا کھانا لایا جا رہا ہے اس کے لیے جو بھوکا ہے، اب پیٹ بھرا والا بھی اگر بیٹھ جائے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس صف میں شامل نہیں ہے۔ جب بھوکے کے لیے اب مختص کیا گیا ہے ان افراد کے لیے کہ جن کا ایک سلسلہ بند ہو چکا ہے، مثلا روز کے دیہڑی دار جو افراد ہیں
اب دکانیں بند ہیں، ایک شخص دکان پہ کام کرتا ہے، دکان پہ جاتا ہے تو شام کو اس کو 200 روپے ملتے ہیں. اب دکان بند ہے تو اس کا معنی ہے کہ شام کو اسے 200 روپے نہیں مل رہے. تو لینا بھی ناجائز ہے، ایک تو ایک کام کا کرنا، اور پھر اسے جو استعمال کرے گا اس کو استعمال کرنا بھی حرام ہو جائے گا. اللہ اکبر. مثلا آپ نے مال لیا اور کھا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام ہو جائے گا. ہمارے دونوں علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس سے کے لیے جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں ضرورت مند لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں، وہ کسی این جی او کی طرف سے ہوں، کسی مخیر آدمی کی طرف سے ہو، کسی کے لیے بھی ہوں، اب وہ ضرورت مندوں کے لیے ہیں. اگر کوئی بلا ضرورت اس کو لے رہا ہے یا اپنی ضرورت سے زیادہ لے رہا ہے تو وہ اس کے لیے غیر شرعی ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. جی مفتی صاحب، جہاں سے بات آپ کی رکی. جی اچھا، اب جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سارا راشن جمع کر رہے ہیں، گھروں کے اندر لے کر آ رہے ہیں، تو دیکھیں پہلے تو ان کا حق ہی نہیں بنتا. اس سے پھر آپ کے وہ پہلے والے سوال کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ یہاں رعایا کی ذمہ داری والی بات آ جاتی ہے کہ بھائی یہ رعایا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کے حق تلفی نہ کرے، بلکہ جو اپنا حق ہے اس کو لے اور دوسرے کا حق اس تک پہنچائے. اب اس میں عوام کا پورا کردار ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو رزق، یہ جو راشن، یہ جو فنڈ ہم لے رہے ہیں، اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ آیا یہ ذرائع جائز ہیں ناجائز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس آ جائے. میں اس کے اوپر بہت ہی ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، سمجھنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، دعا مانگنا یہ عبادات ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ کی عبادت سے منسلک ہیں. آپ کا رزق آپ کی عبادت سے منسلک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا رزق ناجائز ذرائع سے آتا ہے، حرام ذرائع سے آتا ہے، وہ گڑ گڑا کے، رو رو کے، جس طرح سے بھی دعائیں مانگے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. یعنی ہم جو رزق لیتے ہیں اس کا تعلق ہماری دعاؤں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، ہماری عبادات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کے عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اس میں کوئی ناجائز ذرائع تو نہیں ہے، کوئی غلط راستے تو نہیں ہے، تو پھر ہماری عبادات پر بھی جو روحانیت ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، وہ چلی جائے گی. آپ علیہ السلام جب معراج شریف پر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بڑے عمدہ پاکیزہ کھانے رکھے ہیں، لیکن وہ ان کھانوں کو چھوڑ کر ایک دوسرا دسترخوان ہے جس پر بدبودار کھانے اس کی طرف لپک رہے ہیں. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ لوگ کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں کہ جو حلال کھانے کو چھوڑ کر حرام کھانے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جو آپ کا حلال کھانا ہے جائز، وہ پاکیزہ ہے، وہ عمدہ ہے، اگرچہ وہ تھوڑا اور کم ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. اور جو آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن ہے حرام، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ غلیظ ہے، بدبودار ہے اور آپ کے لیے عذاب کا سبب ہے. اب دیکھیں موجودہ صورتحال میں ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس صورتحال میں اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر کے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کتنے ہی عمدہ لوگ ہیں، وہ کتنے ہی بہترین لوگ ہیں جو مشکل کی اس گھڑی میں اپنی قوم کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنا پیسہ نکال کر دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ان کا نیچر ہے، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی نیکی ہے، اور اس کا اجر یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں پائیں گے اور بہت ہی شاندار. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ اس حیثیت کے لوگ جو کہ بجائے دوسروں کی خدمت کرنے کے وہ دوسروں کا بھی حق مار رہے ہیں. بلکہ اس میں تو ایسے بھی لوگ ہیں نا جو ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، جو چیزیں شارٹ ہو رہی ہیں ان کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں. یہ ان کی فطرت، یہ ان کی عادت ہے، وہ اپنا اجر اس کے مطابق پائیں گے. یعنی دونوں طرح کے اشخاص ہمارے سامنے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں یا برے لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں. راستہ بالکل واضح ہے ہمارے سامنے. جی بالکل. اتنے خطرناک حالات میں بھی اگر ہم اپنا احتساب نہ کریں تو کب کریں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں، یعنی لقمہ حرام اگر ہم اپنی اولاد کو کھلا رہے، ایک لقمہ بھی اگر اپنی اولاد کو کھلا رہے تو وہ آپ کی نسلوں تک کے لیے اس دنیا میں بھی، اس کے بعد والی دنیا میں بھی انتہائی غضبناک اور خطرناک جو ہے وہ ثابت ہوگا. چلتے ہیں سبین کی جانب، سچ کے مرحبا کچن میں. جی سبین، کہاں تک پہنچی ہے آپ کی ڈش؟ بالکل تیار ہے ریسیپی ہماری یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ بس ہم اس میں کریم شامل کر رہے ہیں. آخر میں ہم کریم شامل کریں گے، اس کو اچھی طرح ملا کے اور اس کو ہم اس میں پریزنٹ کریں گے.
चिकन मखनी क्रीमी तैयार है। जी ठीक है, वाह वाह। अच्छा सबीन, घर में कोई नाराज़ हो जाए तो ये चिकन मखनी बना के खिलाई जाए तो वो राज़ी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं बहुत पकाती हूँ, पका के मेरा दिल चाहता है मुझे भी कोई पकाती तो खिलाए। आप बहुत हैं, ये तो मुझे जी, पता जी है। नहीं, आपसे 3 कम साल पका, से हम आपके आपसे साथ कम हैं। पकाती हूँ। आप बहुत पकाती अच्छा, हैं। आखिर में हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमने गरम गरम सर्व किया है, ठीक है। तो ये मक्खन इसमें खुद डिजोल्व हो जाएगा और हरा धनिया और साथ में हरी मिर्चों के साथ इसको हम इस तरह से गार्निश करेंगे। चलें जी, ज़बरदस्त। वाह वाह, गरम गरम नान के साथ खाएं आप, ठीक है? जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत उम्दा। जी, तो एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बात हो रही है रियाया पर जो पाबंदी आयद की गई हैं हुक्मरानों पर। माहौल थोड़ा सा जो है वो खुश्क हो गया है इन बातों की वजह से। तो इस माहौल को मुअत्तर करेंगे और उसी हस्ती का ज़िक्र करेंगे जिनका ज़िक्र सुनकर, जिनका ज़िक्र कर कर बेशक दिलों को सुरूर मिलता है, सुकून मिलता है। मैं आऊँगी जनाब खाकवी साहब आपकी जानिब के कोई कलाम पेश कीजिएगा। क्या सुना रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाऊंगा तो नात शरीफ ही, मगर एक इसका उन्वान है जी, आंसू की रदीफ में नात शरीफ, अरे वाह, है ना। अरे वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी मैंने पेश की थी और माशाल्लाह सुनने वालों को बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता जी, है। जी, हकीकत हाल है। रदीफ आंसू, जी जी, 1 साल हो गया सुने हुए, लेकिन अभी तक आंसू की जो ताजगी है वो बाकी है। सही। के हिजरे आका में जो बहे आंसू, हिजरे आका में जो बहे आंसू, हिजरे आका में जो बहे आंसू, अपनी महराज पा गए आंसू, अपनी महराज पा गए आंसू। कि जाके तैबा में इस कदर बरसे, जाके तैबा में इस कदर बरसे, मुंतज़िर जान कब से थे आंसू, मुंतज़िर जाने कब से थे आंसू। और सब्ज़ गुंबद को देखने के लिए, सब्ज़ गुंबद को देखने के लिए मुद्दतों आँख में रहे आंसू, मुद्दतों आँख में रहे आंसू। वक्ता पेश कर रहा हूँ कि उनकी यादों की खैर हो खाकी, उनकी यादों की खैर हो खाकी, झिलमिलाते रहे तेरे आंसू, अरे झिलमिलाते रहे तेरे आंसू,
ہجر آقا میں جو بہے آنسو اپنی معراج پا گئے آنسو. یہی دعا ہے اس بہترین کلام کے صدقے سے اس ہستی کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم وہ وقت دوبارہ لائے کہ ہم سب جا کر اس سبز گنبد کو دیکھ سکیں، ان ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھا سکیں اور اس سنہری جادی کا دیدار کر سکیں. دوبارہ سے وہی حالات پروردگار عالم پیدا کر دے. جو لوگ گئے وہ بار بار جائیں اور جو نہیں گئے وہ بھی جا کر ان کے روضے کا دیدار کریں. الہی آمین، الہی آمین. بڑا خوبصورت کلام پیش کیا، اور ابھی انہوں نے خاکی صاحب نے چند شعر پیش کیے ہیں. یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ایک طویل نعت ہے، اور انشاءاللہ جی ہاں میں کسی وقت پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بقیہ اشعار جو ہیں وہ بھی سنائیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ اب ہم اپنے پروگرام کے یعنی ایک طریقے سے جو کلمنیشن ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں ظاہر ہے کہ اس وقت ایک جمہوری نظام رائج ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جمہوری نظام ہے وہ اسلام کے نظام مملکت سے کتنا مختلف ہے، مماثل ہے یا مختلف ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں کیا وہ جمہوری اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ اس موقع پر اقبال کا وہ شعر بھی ذہن میں آتا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اب یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر تو علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی. آپ کس حد تک متفق ہیں جمہوری نظام سے؟ کیا یہ نظام اسلامی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم اور بڑا سخت سوال کیا ہے آپ نے. اور یقیناً اگر اپنی ذمہ داریوں کو ہر انسان سمجھ جائے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ لوگ جو آزادی کا جو پیراہا تھا شاید اس سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائے. مثلا پہلے جو ہے وہ قوموں کو قوموں سے آزادی کی ضرورت تھی، اور آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے صوبوں کو صوبوں سے آزادی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. مثلا ایسا ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہر صوبہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اچھا یہ چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلامی اصول اور قوانین اپنے مقام پر ہیں، اور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کہ وہ نبی کہ جو اللہ کو نہ ماننے والے کو، رسول کا رسول نہ ماننے والوں کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتا، بے شک جاہل دیکھنا پسند نہیں کرتا. جی. اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں اپنی زندگی میں ختم مرتبہ کی زندگی سے لے کر ڈھالنے کی ضرورت ہے. تو وہ چیزیں اگر آپ نہیں ڈھالیں گے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی کی زندگی اسلامی زندگی سے مطابقت رکھتی ہے یا مخالفت رکھتی ہے، یا کسی کا نظام حکومت اسلامی نظام حکومت سے مماثلت رکھتا ہے یا مخالفت رکھتا ہے. اگر اسلامی کرائٹیریا کے مطابق ایک حاکم زندگی گزار رہا ہے اور اپنی استطاعت اور اپنی بصاعت کے مطابق اس نظام کو رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تو فل اپنی استطاعت اور بصاعت کے مطابق رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو لینے والے ہیں وہ اسے قبول نہیں کر رہے. تو اس کا معنی یہ کہ حاکم پھر مطلب حاکم نے تو کہہ دیا کہ الزام نہیں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں ایک سچویشن چل رہی ہے کہ حکومت کہہ دی کہ لاک ڈاؤن ہے، 5 بجے سب بند ہو جائے گا. اچھا آقا یہ سوال بھی اسی لیے تھا کہ جمہوری لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی کرفیو میں اور لاک ڈاؤن میں کیا فرق ہے؟ تو اب حکومت نے تو کہا کہ بھائی 5 بجے سب گھر میں چلے جائیں، اور انسانیت کی بقا کے لیے کہا، عوام کی فلاح کے لیے کہا. اب عوام جو ہے وہ گلی کے کونے پہ جمع ہو کر یہ دیکھتے رہے کہ موبائل کہاں سے آ رہی ہے اور کب بھاگنا ہے اور کب نہیں بھاگنا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ادھر سے تو ایفرٹس ہو رہی ہے، ادھر سے تو قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن ادھر سے جو لینے والا ہے وہ اب اس نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک جانب ہے کہ اپنی استطاعت اور بصاعت کے مطابق اگر کسی نے اسلامی اصولوں کو قائم کرنے کی کوشش کی تو یہ اس کا ایک عمل ہے، اور دوسری جانب عوام کا لینا دوسرا عمل ہے.
اب اگر وہ اپنی جانب سے اپنی استطاعت اور اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق تمام چیزوں کا بروئے کار لا کر اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا نظام اسلامی ہے. لیکن اگر لینے والے نہیں ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے اور اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ اس نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا اور نظام جب تک قائم نہیں ہوگا. مثلا میاں بیوی جس طریقے سے زندگی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں گھر کو چلانے کے لیے، ٹھیک، یا گاڑی کے 4 پہیے ہیں. اب یہ آپ یہ کہیں کہ ہم اگلے ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں اور پچھلے ٹائر جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، تو آپ گاڑی کو ہے یہاں سے حیدرآباد پہنچا دیجئے، تو آپ یہ بات جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو نظام زندگی اسلامی حکومت ہمارے ہاں جس طریقے سے اسلامی حکومت ہے، اور یہ تقریباً مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ اسلامی حکومت جو ہے وہ قوانین پر بنائی جاتی ہے. اصل جو اسلامی حکومت کا نفاذ جو ہوتا ہے وہ عقیدے سے ہوتا ہے، اور ہماری اسلامی مملکت حکومت پاکستان کا جو عقیدہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. بے شک. یہ جب تک ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسلامی حکومت قائم ہے، اور اگر اس چیز کو نکال دیا جائے گا تو اس کا معنی ہے کہ ہماری اسلامی حکومت قائم نہیں ہے. اگر آپ عمل کو اسلامی حکومت کہتے ہیں تو پھر آپ کو یورپ میں اسلامی حکومت نظر آنی چاہیے، اللہ اکبر، جبکہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی سگنل نہیں توڑتا، وہاں کوئی اضافی راشن جمع نہیں کرتا، وہاں کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، وہاں کوئی بجلی کے تاروں پر کنڈے نہیں ڈالتا. میں نے دیکھا کہ یورپی ملک میں مفتی صاحب، خاکی صاحب، ہمارے شکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک ملک میں چونکہ یہ جو ہے بیماری ایک دوسرے سے قریب آنے میں لگ رہی ہے، تو جو پوسٹل سروسز کا آفس تھا ان لوگوں نے تمام جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ سڑک پہ رکھ دیں، اور انہوں نے کہا جس کی جو امانت ہے وہ آئے، دیکھے اور پہچان کے لے جائے. اور ان کو اتنا یقین تھا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو یہ جو کام ہے کہ جی پوسٹل سروسز نے اپنا کام کیا کہ انہوں نے چیزیں اپنے دفتر تک پہنچا دیں، لیکن وہاں کی رعایا بھی اتنی ذمہ دار ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے سڑک پہ رکھ دیا ہے تو وہ کسی دوسرے کے سامان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. یہ بات بالکل درست فرمائی آپ نے، جزاک اللہ. تو یہی چیز ہے کہ امپلیمنٹ کروانا ایک الگ موضوع ہے، امپلیمنٹ کا ہو جانا ایک الگ موضوع ہے. تو جب تک وہاں سے اگر ہر حاکم اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق اسلامی اصول کو، قوانین کو رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے جناب، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو جس طرح سے ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں آئین پاکستان ہے، تو آئین پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، اور ہر مکتب اور ہر مسلک، ہر مذہب کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے تحت، اپنے رسم و رواج کے تحت اپنی آزاداری، اپنی مسجدیں، اپنے مندر، اپنی دیگر چیزیں، عبادات کو ان کو انجام دے سکتے ہیں. اور یقیناً اسلامی اصول یہی ہیں. ختم مرتبہ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں تو کیا اس وقت مندر نہیں تھے، اس وقت گردوارے نہیں تھے، ساری چیزیں موجود تھیں. اور ختم مرتبہ نے کبھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کوئی زور یا زبردستی کی بنا پر کسی کی عبادت کو روکنے کی کوشش کرے. بچہ، ماں کے ساتھ بچہ آیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 دن بعد آ جائیے گا. بالکل صحیح. اپنے پاور کو استعمال نہیں کیا. بالکل صحیح. اب 3 دن بعد کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ میٹھا کھانے کو چھوڑ دو. جی مشہور ترین ماں نے سوال کیا کہ یہ تو 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے. تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ مجھے خود میٹھا زیادہ پسند ہے اور 3 دن میں نے خود اس سے اجتناب کیا، تو جو چیز میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں کیسے پسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے کو جو ہے وہ میں روک دوں. اب میں 3 دن میں روکا تو میں نے چاہا کہ اب میں اس کی اصلاح کروں. تو اگر ہمارے اندر یہ نظام قائم ہو جائے، اور اسلامی اصول ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. سچے مومن کی نشانی ہی یہی معصومین نے بتائی کہ ایک سچے مومن کی نشانی کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایک وقفے کا وقت بھی ہوا جاتا ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے محمد شکیل صاحب کوئی کلام سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دعائیہ کلام، جیسے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے ایک وبا نے ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے، حملہ آور ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دعائیہ کلام کے چند اشعار میں نے لکھے ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں،
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرونا وبا ہم پہ چھائی ہے مولا بچا اس سے تجھ سے دہائی ہے مولا سیاہ دل ہیں اور پر خطا جانتا ہوں سیاہ دل ہیں اور پر خطا جانتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہے کتنی پریشان مخلوق ساری یقیناً تجھے ہے بہت جو پیاری بچاتا ہے تو ہی صدا جانتا ہوں بچاتا ہے تو ہی صدا جانتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہے تیرے کرم کے طلبگار مولا ہے اعمال پر ہم شرمسار مولا یہ اعمال کی ہے سزا جانتا ہوں یہ اعمال کی ہے سزا جانتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید حکمران کی ذمہ داریاں رعایا کی ذمہ داریاں بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے میں بڑے تیزی کے ساتھ اپنے علماء کی طرف واپس آؤں گا اور مفتی وسیم صادق بندگی صاحب کی خدمت میں وہی سوال کروں گا جو میں نے فرمان صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ اسلام کا نظام حکومت دراصل ہے کیا آپ یہ فرمائیے اور یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اسلام کا نظام حکومت جمہوریت ہے کیا وراثت ہے کیا شورائی نظام ہے اسلام کا نظام حکومت دراصل ہے کیا اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی نظام اپنا سکیں دیکھیں یہ اس وقت جو رائج نظام ہے دنیا کے اندر اس کی بات تو نہیں کر سکتا میں صرف پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو یہاں نظام ابھی رائج ہے اقتدار میں آنے کا جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں اس سے پوری طرح میں بذات خود تو اتفاق نہیں کرتا اور یہ بہت ہی تحقیق طلب سوال ہے جو آپ نے کیا ہے البتہ صرف اس نظام کے اوپر ضرور بات کر لوں گا جو ہمیں یہاں پر رائج کرنا چاہیے جی ضرور ٹھیک ہے دیکھیں اسلامی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا تصور آتا ہے اسلامی ریاست کا ٹھیک ہے اسلامی ریاست بنیادی طور پر 3 نکات پر مشتمل ہوتی ہے پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کسی نظریے پر بنتی ہے ٹھیک ہے اسلامی ریاست کا مقصد محض ایک خطہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہوتا
اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہوتا ہے، جو کہ جیسا ہم مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے، ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، ہماری تہذیب ہے، ثقافت ہے، ہمارے اپنے ایک رسم و رواج، ہماری شناخت، یہ سب اس نظریے میں آ جاتی ہیں، اس نظریے کو لے کر ہی ہم یہ سب کرتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ ہے طرز حکومت۔ اسلامی ریاست کے اندر جو طرز حکومت ہوتا ہے وہ شہنشاہیت یا آمریت پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو حکمران ہوتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، وہ قوم کے ہی منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں۔ اب اس کے طریقہ کار الگ الگ مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک نظام بنا ہوا ہے اس کو منتخب کرنے کا۔ اور تیسرا جو اہم اس کا نقطہ ہے وہ ہے طریقہ کار، کہ طرز حکومت آپ نے بنا لیا، اب طریقہ کار لائے عمل، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نیچر آف لوز۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارا نظام حکومت بنے گا، اس نظام حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تین بنیادی نکات جب مل جاتے ہیں تو اس پر ایک اسلامی ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ اب اس اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے آپ نے قرآن اور سنت کے احکامات کو لے کر اپنے اداروں کو چلانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اسلامی ریاست کہلاتے ہیں، ہمارے ہاں اپنا ایک بنایا ہوا جمہوری نظام ہے، اور کاغذوں کے اندر ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ اسلامی قوانین بھی ہیں۔ بہت اچھا جملہ اس سے ہمیں اختلاف ہے، کاغذوں میں ہمارے ہاں مکمل طور پر نہیں ہے، کاغذوں میں بھی مکمل طور پر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں سود کا نظام ہے، یہ یکسر جو ہے نا اسلام سے بالکل مخالف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی نظام موجود ہے، اس کو رائج کیسے کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اگر امریکہ کی ایک مثال پیش کر دوں، وہ اسلامی ریاست نہیں ہے لیکن اسلامی نظام اللہ بھی کہتا ہے میں تو مچھر کی مثال پیش کرنے سے بھی نہیں شرماتا، آپ کسی کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ وہ اسلامی ریاست نہیں ہے لیکن اسلامی نظام سے کچھ مشابہت رکھنے والے قوانین نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر صدر بنتا ہے، وہ اپنی صدارت کے اس مدت کے اندر اسے جو تحائف ملتے ہیں دنیا سے، جو بھی اس کو تحفے پیش کیے جاتے ہیں، وہ ان کا مالک نہیں ہوتا، وہ انہیں نہیں لے سکتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تحفہ پسند آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو قیمت بنتی ہے مارکیٹ ریٹ، وہ دے کر آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو جتنے تحائف ملے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے، صدر کو ملے، آپ کے عہدے کو ملے، اور عہدہ آپ کو اس مملکت نے دیا ہے، لہٰذا یہ ملکیت میں مملکت کے چلے جائیں گے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقدس میں ایک شخص کو عامل مقرر کیا کہ جاؤ زکوٰۃ جمع کر کے لے آؤ۔ اب اس کی ڈیوٹی تھی، وہ اس عہدے پر آ گیا۔ جب اس نے زکوٰۃ کا مال جمع کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو کچھ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور کچھ سائیڈ میں رکھا، کہا یہ میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا کیسا ہے؟ کہا یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے تو کیا تمہیں یہ تحائف ملتے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تحائف تمہیں نہیں ملے ہیں، یہ اس عہدے کو ملے ہیں، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے ایک اسلامی نظام، لیکن اس کی جھلک آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ امریکہ کے اندر۔ لہٰذا ہمارے ہاں بھی جو اسلامی ریاست کہلاتی ہے، حقیقت میں یہاں پر اسلامی نظام کو رائج کرنا ہوگا، جو کہ رائج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تحائف تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر تو جو اپنا خزانہ ہے اس کو بھی اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ جو یعنی تحائف تو دور کی بات، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو عوام کے تمام حقوق ہیں اور چیزیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو چیزیں، اس کو بھی اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے۔ کس کس کو دیکھیں اور کس کس کو جو ہے احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے؟ کیا جناب کیا کہیں گے آپ؟ تو وقت ہی شاید احتساب کا ہے کہ ہم اپنا بھی احتساب کر لیں، اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آؤں گی جناب مولانا سید فرمان علی صاحب آپ کی جانب۔ یہ چند ماہ قبل ہمارے ملک میں جو ہے وہ بحران تھا، آٹے کا، چینی کا ایک بحران پیدا ہوا، اس پر ایک رپورٹ بھی آ گئی، مگر جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ کسی بھی بدعنوانی کا براہ راست یا بالواسطہ ذمہ دار حکمران ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ کیا اسلامی قوانین کے مطابق ایک حکمران اس سے بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سوال سے ہی زیادہ واضح ہے کہ یقیناً جس کے ہاتھ میں نظام دیا جاتا ہے تو سوال بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، مثلا یہ ایک عقلی سی چیز ہے، مثلا مطلب روزے محشر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ نے دیکھیں کہ اسلامی اصولوں کے اندر ہے، خود قول امیر المومنین بھی موجود ہے
جی کہ اگر کسی کا قتل ریاست میں ہو جائے اور قاتل نہ ملے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جو پھر قاتل تصور کیا جاتا ہے وہ حاکم تصور کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ حاکم نے ایسا نظام کیوں نہیں بنایا کہ اس نظام کے تحت جو ہے وہ قاتل پکڑا جاتا اور اس کا جو ہے قصاص کیا جاتا ہے یا اس کا قتال کیا بات جاتا کہی ہے، یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے واہ 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 کسی کا بھی کوئی قاتل سبھی نہ معلوم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نظام جب تک نہیں بنے گا، ایک ہے نظام کو بنانا اور دوسرا ہے نظام کو رائج کرنا. نظام سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نظام کو بنا لینا. مثلا جہاں نظام ہی بنا ہوا نہ ہو وہاں رائج کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مثلا پہلے نظام بنے گا تو نظام رائج ہوگا نا. مثلا آپ کے گھر میں اگر ماسی آتی ہے اور آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، اگر گاڑی آپ نے کہا کہ ڈرائیور سے 8:05 پہ میرے دروازے پہ ہونی چاہیے تو اس کا سوال آپ ماسی سے نہیں کریں گے کیونکہ وہ ماسی کا کام نہیں ہے. اور اگر گھر میں روٹیاں نہیں بنی ہیں تو آپ ڈرائیور سے کہیں بھائی آج سے روٹی نہیں بنے گی تو ڈرائیور کہے گا یہ میرا کام تو نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب حاکم جب حکمران بنتا ہے تو عوام کی جان کا تحفظ، عوام کے مال کا تحفظ، عوام کو خوراک مہیا کرنا، عوام کو زندگی کے مطابق فیسلٹیز مہیا کرنا یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب حاکم یہ کہے کہ جی آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں جی، تو جب تک آپ سیٹ پہ رہیں گے آپ سے سوال کیا جائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے سوال نہ کیا جائے تو آپ سیٹ کو چھوڑ دیجیے، آپ سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. صحیح بات. ساری محنت تو اسی سیٹ کے لیے ہی تو ہے. واہ 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 واہ. جیسے بینک کا ایک مینیجر ہوتا ہے، جی اب لوگوں کو ورکرز کو تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ مینیجر سے سوال کہیں گے. اب مینیجر کہے کہ آپ مجھ سے سوال نہ کہیں گے، بھیا کہے کہ آپ سیٹ چھوڑ دیجیے، ہم آپ کے سوال بھی نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. مثلا ایک انسان جب کسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے اس پہ ذمہ داری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سامنے ہوتا ہے اس کا سوال کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے. ہم عہدے پہ بیٹھنا تو پسند کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مائک تو میرے ہاتھ میں آ جائے لیکن میں مائک سے وہ بولوں کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے. واہ 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 واہ، بڑی اچھی مثال آپ نے دی. واہ واہ. میں وہ نہ بولوں کہ جس سے قوم کا فائدہ ہے، جس سے معاشرے کا فائدہ ہے، جو میرا فرض ہے. ہاں جو میرا فرض ہے، جو مجھے کہنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز اگر میرے ہاتھ میں ہے تو اس کا صحیح استعمال، اس کو صحیح کس طریقے سے پہنچانا ہے. اب میں اس کو خود کھا جاؤں لیکن مثلا دیکھیں امیر المومنین کی زندگی کے اندر، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ روایات خود بیان کرتی ہیں کہ رات کو بیت المال میں جاتے سبحان اللہ اور وہاں جھاڑو لگاتے سبحان اللہ اور صاف کر کے خدا کی بارگاہ میں وہاں سجدہ کرتے اور خدا سے عرض کرتے کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ علی جو ہے وہ خالی ہاتھ اس بیت المال کے اندر آیا تھا اور خالی ہاتھ اس بیت المال سے واپس جا رہا ہے. واہ. یعنی کہ دن میں سب بانٹ دیتے تھے، بانٹ بوٹ کے سب ختم کر کے، اور ختم کرنے کے بعد پھر جو ہے مثلا آپ یہ کہیں کہ جی صحابہ کرام اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، پہلے لوگوں کو کھلاتے تھے اور بعد میں خود کھاتے تھے. ختم مرتبت لوگوں کو ثابت لباس پہناتے تھے، خود پیون لگا کپڑا پہنتے تھے. لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن کے اندر آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رعایا ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لے اور ہم جو ہے وہ صبح کے لیے الگ سوٹ ہوگا، دوپہر کے لیے الگ سوٹ ہوگا، رات کے لیے الگ سوٹ ہوگا. ہم یہ کہیں کہ وہ تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، لیکن ہم جب حاکم بن جائیں تو ہم لوگوں کے درمیان تو کیا، ہم تو اگر ہمارے شاید بیوی بچوں سے بھی اگر ہم دور رہیں کہ ان کے لیے بھی ایک الگ کمرہ بنے اور بیٹے کے لیے ایک الگ کمرہ بنے اور دیگر بڑا نظام جو ہے وہ خراب ہے. تو جب تک اسلامی نظام کے قوانین کو ہم اپنے اوپر آگاہی نہیں کریں گے، مثلا خود ختم مرتبت کی زندگی، اصحاب کرام کی زندگی، ائمہ علیہم السلام کی زندگی، انبیاء کی زندگی کہ جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ خود ختم مرتبت وہ افراد کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کی اصلاح کے لیے پریشان رہتے تھے. جی مثلا خود ختم مرتبت کہتے تھے کہ اے پروردگار اے کاش کہ میرا عمل ایسا ہو جائے ظاہری اعتبار سے کہ یہ سننے والے کہ جن کے دلوں پر میری بات اثر نہیں کرتی کہ یہ میری بات ان کے دلوں پر اثر کر جائے تو یہ بھی جنتی بن جائیں. اللہ اکبر. ان کے خود محمد یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک کافر بھی جہنم میں چلا جائے، اللہ اکبر. حتیٰ کہ خدا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی بھی بندہ، وہ خدا کے جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان جو سے محبت خالق کرتا ہے، بے شک بے شک وہ اس نے جہنم اس لیے نہیں بنائی کہ ہر انسان کو جہنم میں ڈال دے. وہ ایک جنت کو اتنا وسیع کر سکتا ہے کہ اگر سارا عالم انسانیت کی ساری خلقت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے تو اس کی جنت جو ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. لیکن یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں. جزاک اللہ خیر انسان جناب، کی یہ اپنی بڑا ساری چیزیں ہیں. اچھا ایک جواب آ گیا اور اسی سوال کو میں بڑی تیزی کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا اور میں چاہوں گا بڑا پریسائز جواب آ جائے، کیونکہ یہ جو بحران کی کیفیت پیدا ہوئی، ذخیرہ اندوزی کی جو بات ہوئی کہ جی آٹا جو ہے وہ ذخیرہ ہوا اور چینی ذخیرہ ہوئی اور اس کا جو سارا بوجھ تھا وہ عوام نے اٹھایا اور پھر رپورٹ بھی سامنے آ گئی اور تمام لوگ جو تھے وہ چہرے بھی سامنے آ گئے.
لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی جرم کرنے والے کو سزا نہیں دیتے تو کیا پھر اس معاشرے میں کوئی جرم کرنے سے ڈرے گا؟ کیا وہ معاشرہ کبھی جرم سے آزاد ہو سکے گا؟ اور مطلب اس کیفیت میں ہم کیا کریں، عوام کیا کرے آخر، اور کیا امید رکھی جائے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بیان کریں؟ جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھا ہوں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں نومینیٹ ہو چکے لیکن ان کو وہ سزا نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، یعنی رپورٹ آ گئی اور پتہ چل گیا کہ اس میں کون کون جرم دار ہے لیکن اس کے اوپر وہ کارروائی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کارروائی کا نہ ہونا مکمل طریقے سے، اس کا مطلب ہے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اپنے بھی کچھ ان سے مفادات وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے بھی کچھ تعلقات ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی قوانین لے آتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو دیکھیں اسلامی ریاست اور اسلامی قوانین، اس میں کسی بھی شخص کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ موجودہ دور میں آپ کو یورپ میں بھی استثناء ملے گا حکمرانوں کے اعتبار سے، اور کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں بھی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں اختلاف ہے کہ استثناء دیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو خود قصاص کے لیے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، تو استثناء والی بات ہوگی ختم۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قاضی شرح کی عدالت میں خود چلے گئے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ جی ہاں، حاکم وقت تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، آپ خود حضرت زید کی عدالت میں چلے گئے، آپ نے یہ بتا دیا کہ کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ نچوڑ یہ ہے کہ اسلامی قوانین میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں استثناء والی روایت نکال کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، عوام کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان قوانین کی مخالفت کرنی چاہیے اور ان قوانین کو اپنے ہاں جو ہمارے ہاں رائج ہیں ان کو نکالنا چاہیے، کیونکہ ان قوانین کی بنیاد پر وہ سزا نہیں ملتی ہے اور عمل درآمد نہیں ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری عوام کی نہیں بنتی ہے، یہاں پر حاکم بھی بنتی ہے۔ ہم حاکم کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں، اس کو کوسنے کے بجائے کچھ تجاویز میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر ایک حاکم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرتا ہے تو دیکھیں اس کے لیے بڑی بشارتیں بھی ہیں، اسے ظاہری مفادات سے ہٹ کر اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاکم عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے وہ بروز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، اسے کتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ ایک دن حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن اگر کسی حکمران نے عدل کے ساتھ گزارا تو فرمایا وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یعنی یہ تو اب حکمران کی ذمہ داری ہے نا۔ اچھا اس میں کچھ مشیروں کا وزیروں کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن دیکھیے جس حکمران کی بہتری کا اور خیر کا ارادہ اللہ فرماتا ہے نا اسے وزیر بھی اچھے عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس حکمران کی بہتری اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے پھر صداقت شعار وزیر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ وزیر کیا کرتے ہیں کہ اگر حاکم کوئی کام بھول جاتا ہے اسے یاد دلاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن جس حکمران کی برائی کا ارادہ ہو جاتا ہے تو اسے پھر اچھے وزیر بھی نہیں دیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پروگرام آج کا حکمرانوں کی ذمہ داری اور رعایا کی ذمہ داری پر بہت بہترین گفتگو ہوئی، میں بہت بہت شکر گزار ہوں مولانا فرمان علی زیدی صاحب آپ کا، مفتی وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، عزیز الدین خاکی صاحب آپ کا، فیصل محمود بڑائی صاحب آپ کا، محمد شکیل صاحب آپ کا، اور ہرا صاحبہ سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرا اپنا بھی شکریہ، اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ جو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ہمارا پروگرام دیگر جو طریقہ کار رائج ہیں اس سے ذرا ہٹ کے سنجیدہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھتے بھی پھر سنجیدہ لوگ ہی ہیں، اور ان کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ جو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ پروگرام میں یعنی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سیدہ ہرا شیرازی کو اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ خود بھی ذمہ دار بنیے، دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو پہچانیے، دوسروں کا احساس کیجیے اور پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ مرحبا رمضان